سوات، جب ہم یہ نام سنتے ہیں تو ذہن میں خوبصورت وادیاں آتی ہیں، ہے نا؟ لیکن آج ہم اس خوبصورتی کے پیچھے چھپے ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ ایک 13 سالہ بچہ فرحان چلیار خوازہ کھیلا کے ایک مدرسے میں پڑھنے گیا۔ ایک غیر رجسٹرڈ مدرسہ تھا اور وہ گھر واپس نہیں آیا۔ الزام ہے کہ اساتذہ کے تشدد نے اس کی جان لے لی۔ جی، یہ صرف ایک آپ کہیں کہ حادثہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ اصل میں ہمارے نظام کے اندر، خاص طور پر کچھ تعلیمی اداروں میں جو گہرے مسائل ہیں نا، ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دیکھیں، اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ شروع میں مدرسے کی انتظامیہ نے کوشش کی کہ یہ معاملہ دب جائے۔ اچھا، دبانے کی کوشش کی؟ جی ہاں، اگر دوسرے طالب علم وہ ہمت نہ کرتے اور خاندان انصاف کے لیے کھڑا نہ ہوتا تو شاید یہ سچ کبھی باہر ہی نہ آتا۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، پولیس نے تو سنا ہے کارروائی کی ہے، 11 گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ جی بالکل، سوات پولیس نے ایکشن لیا، 11 لوگ گرفتار ہوئے، منتظم بھی شامل ہے۔ لیکن اصل جو فکر کی بات ہے وہ یہ کہ جو 2 مرکزی ملزم ہیں جن پر براہ راست تشدد کا الزام ہے، وہ دونوں اب تک قانون کی گرفت سے باہر ہیں، مفرور ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا چل رہا ہے؟ کچھ افواہیں؟ ہاں بالکل، افواہیں تو ہیں اور کچھ ذرائع سوال بھی اٹھا رہے ہیں۔ کیا انہیں کہیں سے کوئی تحفظ مل رہا ہے؟ ایک نام سابق ASI آفیسر میجر عامر کا، وہ بھی گردش کر رہا ہے۔ ماضی میں ان پر سوات میں کچھ الزامات لگتے رہے ہیں۔ اوہ، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ سوابی کے پنج پیر علاقے میں ہوں یا پھر اسلام آباد میں کہیں چھپے ہوں۔ یہ سب ذرائع کی باتیں ہیں، حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن سوال تو اٹھتا ہے نا کہ انصاف میں یہ تاخیر کیوں، خاص طور پر سوات جیسے علاقے میں جہاں ماضی میں بھی انصاف کے حوالے سے خدشات رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ واقعہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم صرف فرحان کے کیس کو نہ دیکھیں، بلکہ یہ جو مدارس میں، خاص کر غیر رجسٹرڈ مدارس میں جسمانی سزا کا ایک وسیع مسئلہ لگتا ہے، اس پر بھی بات کریں۔ ہزاروں بچے، غریب والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں دینی تعلیم کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے، لیکن کیا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہی تو اصل المیہ ہے۔ ان اداروں میں اطلاعات کے مطابق جسمانی سزا کی کئی شکلیں رائج ہیں۔ چھڑی سے مارنا، تھپڑ مارنا، بعض اوقات تو بچوں کو زنجیروں سے باندھنے تک کی خبریں آتی ہیں۔ کھانا روک لینا، اور پھر اسے تربیت کا نام دے دیا جاتا ہے، اصلاح کا نام۔ تربیت؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ جبکہ قانون بھی تو موجود ہے نا، 2021 میں ایک قانون پاس ہوا تھا۔ جی بالکل، پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ ایکٹ 2021 وفاقی قانون ہے۔ اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ بچوں کو تعلیمی اداروں میں ہر قسم کے جسمانی تشدد سے بچایا جائے۔ لیکن قانون بن جانا ایک بات ہے، اس پر عمل درآمد وہ بالکل دوسری چیز ہے۔ خاص طور پر یہ جو ہزاروں غیر رجسٹرڈ مدرسے ہیں، ان تک تو شاید ریاست کی، حکومت کی نظر ہی نہیں پہنچتی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ وہاں نگرانی کا نظام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی اچانک انسپیکشن نہیں ہوتی، کوئی چائلڈ پروٹیکشن آفیسر نہیں جاتا، کوئی جواب دہی کا مؤثر نظام نہیں ہے۔ تو قانون ہونے کے باوجود اس کا نفاذ، خاص کر ان اداروں میں، ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اور آپ نے سوات کے ماضی کا ذکر کیا، وہ عسکریت پسندی والا دور، انصاف کی کمی۔ کیا اب بھی لوگوں میں وہ خوف موجود ہے کہ شاید کوئی بااثر لوگ، کوئی تعلقات، وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن جائے؟ جی، یہ خدشہ تو موجود ہے۔ دیکھیں، سوات نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں سیاسی یا کوئی اور تعلقات استعمال نہ ہوں۔ سوشل سوسائٹی پر، والدین پر، حتیٰ کہ پولیس پر بھی ایک آپ کہیں کہ اندیکھا سا دباؤ ہوتا ہے، طاقت کے مراکز کا دباؤ۔ اس ماحول میں انصاف ملنا آسان نہیں ہوتا۔ تو فرحان کی یہ جو المناک موت ہے، یہ صرف ایک اور کیس، ایک اور نمبر بن کر نہیں رہ جانی چاہیے۔ یہ ایک موقع ہونا چاہیے تبدیلی کا، ایک مطالبہ، ریگولیشن کا، احتساب کا، اور یہ جسمانی سزا جو ہے اس کے مکمل خاتمے کا۔ بالکل، یہ صرف ایک بچے کی موت نہیں، یہ پورے سسٹم پر سوال ہے۔ اور آخر میں ذرائع ہمیں ایک اور سوال پر سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، جس پر شاید ہم نے ابھی اتنی بات نہیں کی۔ وہ ہزاروں بچے جو آج بھی ایسے ہی اداروں میں، جہاں نگرانی نہیں، جہاں شاید تشدد ہوتا ہو، خاموشی سے پڑھ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا ہم واقعی اس نظام کو بدل پائیں گے، یا پھر یہ سانحات خدا نخواستہ دہرائے جاتے رہیں گے؟ بحیثیت ریاست، بحیثیت معاشرہ، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے ان معصوموں کے